میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں جو ٹریڈیشنل اسلام میں کتابوں میں ملتا ہے. آپ نے ایک اسکالر فدیل ابن عیاد رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. بہت کہا جاتا ہے بہت رشد اور زہد والے استاد تھے. فدیل ابن عیاد نے ایک مرتبہ ایک بزرگ کو دیکھا، اولڈ مین، این اولڈ مین، اور اس سے کہا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس شخص نے کہا میری عمر 60 سال ہے. فدیل ابن عیاد نے اس بزرگ سے، بوڑھے شخص سے اس کی عمر پوچھی. اس نے کہا I'm a 60-year-old man. فدیل ابن عیاد نے کہا تم نے 60 سال اس دنیا میں جو گزارے ہیں کیا کیا؟ تو کہنے لگا کچھ زیادہ نیکیاں نہیں کمائی میں نے. فدیل ابن عیاد نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم ایک امتحان اور ایک سفر میں تھے. وہ سفر تم نے اپنی ماں کے ووم سے شروع کیا تھا، اور وہ سفر تمہیں فائنلی اس وقت ختم کرنا ہے جب موت آئے گی اور تم نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے. تو تم نے تو اپنا میجر سفر کور کر لیا بیکاز یو ہیو اسپینڈ یور 60 years آف دس لائف. یو آر کلوز ٹو یور ڈیسٹینیشن. تو کیا جمع کیا ہے تم نے اپنے ڈیسٹینیشن کے لیے؟ اس شخص کو بڑی اسٹرانگ ریئلائزیشن ہٹ ہوئی فدیل ابن عیاد کے الفاظ سے، اور اس نے کہتے ہیں نا ایک آپ کو امیجیٹ فلیش بیک آتا ہے. اس کو اپنی زندگی کا ایک امیجیٹ فلیش بیک آیا، یعنی اس نے اپنی زندگی میں آپ کہہ سکتی ہیں پیچھے مڑ کر دیکھا، اور پھر جو اس نے جو الفاظ کہے اس میں ریگریٹ تھا، اس میں تکلیف تھی. اس کے الفاظ آتے ہیں ان سفری بعید وزادی لن یبلغنی. میرا سفر آلدو رب سے ملنے کا طویل ہے اور میری تیاری بہت قلیل ہے. وزادی لن یبلغنی یعنی what was expected from me میں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکا. وقوتی ضعفت وموت یطلبنی. میری تو قوت آلریڈی، میری اسٹرینتھ آلریڈی کم ہو گئی ہے، یعنی بڑھاپا آ گیا ہے. وَمَوْتُ يَطْلُبُنِي، موت مجھے طلب کر رہی ہے، مطلب ڈیتھ از چیزنگ می، کسی بھی وقت آ جائے گی. تو اس نے کہا وَقُوَّتِي ضَعُفَتْ وَمَوْتُ يَطْلُبُنِي، موت تو مجھے چیز کر رہی ہے. وَلِي بَاقَيَ ذُنُوبِ لَسْتُ عَالِمُهَا، مجھے تو صرف گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں. لَسْتُ عَالِمُهَا، کوئی بھی ان کو نہیں جانتا. ہاں اللہ یعلمها فی السر والعلن، میرے گناہوں کو وہ الحلیم یقیناً جانتا ہے. مگر کیا کرتا ہے؟ اس نے اب تک میری 60 سال کی زندگی میں میرے گناہوں کو کور کیا ہوا ہے، جو میں نے کھلم کھلا کیے یا جو میں نے چھپ چھپا کر کیا. اور پھر وہ کہتا ہے اگر رب الکعبہ میرے گناہوں پر سے کور ہٹا دے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو اس دنیا کے لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دیں، تو فدیل ابن عیاد کے سامنے یہ جو شخص تھا اس کو شدید ریگریٹ ہوا کہ میں نے واقعی صرف گناہ کیے ہیں، دنیا کے سامنے تو آئے بھی نہیں، بٹ میرا رب جانتا ہے. جب اس نے اپنے اتنے گناہوں کا سوچا اور فدیل ابن عیاد نے اس کو اس کی زندگی کے میجر پارٹ کے گزر جانے کا احساس دلایا، تو شدید دکھ میں اس نے کہا اپنے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون. فدیل ابن عیاد نے جب اس شخص کے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون سنا تو انہوں نے کہا کہ اس کے میننگز جانتے ہو؟ انا للہ ہی کے صرف میننگز کو انٹرنلائز کرنا شروع کر دو کہ تم اللہ کی پراپرٹی ہو. اگر تم یہ جانو گے کہ تم اللہ کی پراپرٹی ہو، اگر تم یہ جانو گے کہ اس نے تم کو دنیا کی زندگی کی نعمت ایک کرنسی کے طور پر دی ہے اینڈ دین ہی گونا آسک یو بیک، تو تم اس کی ضرور تیاری کرو گے. واقعے میں آتا ہے کہ یہ سن کر اس شخص نے رونا شروع کر دیا. ظاہر اس کو تکلیف ہو رہی تھی، اپنا
ماضی کا معاملہ 60 سال کی زندگی کا سوچ کے جو ہم پہلے کے مسلمان تھے اگر ان کو کوئی نصیحت کیا کرتا تھا محبت کے ساتھ وہ سنا کرتے تھے سیلف ایویلیویشن کیا کرتے تھے اپنے گناہوں کا جان کر رویا کرتے تھے اس شخص نے بھی رونا شروع کر دیا اس لیے کہ ہم سے پہلے کے لوگوں کی سوچ بہت الگ ہوتی تھی پھر فضیل ابن عیاض نے ان کو وہ نظم سنائی جو نظم امام احمد بن حنبل کو سنائی گئی تھی اور امام احمد بن حنبل پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے